کس سے پوچھا تھا؟ کون سے؟ کیا پوچھا تھا؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا؟ سب نے کی پوچھا خدا نے؟ کی پوچھا اسی بولے؟ آواز نہیں آ رہی، خدا نے کی پوچھا؟ تیرا منہ کیوں بگڑا ہے؟ منہ کدوں بگڑتا ہے؟ کدوں منہ بگڑتا ہے؟ جدو اندر فطور ہو، اندر گناہ ہو، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، خدا نے پوچھا تیرا بھائی کو، میں نے کہا میں اپنے برادر رکھوانا ہوں، خدا نے کہا اچھا رکھوانا نہیں، دس تیرا منہ کو بگڑے۔ گناہ جب اندر ہوتا ہے، چور جب اندر ہوتا ہے، وہ آنکھوں میں بھی ہوتا ہے، چہرے کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور خدا کہتا اگر تو بھلائی کرتا تو کیا تیرے ساتھ بھلائی؟ اگر تو بھلائی کرتا، اگر تو بھلائی کرتا تو کیا تیرے ساتھ بھلائی نہ ہوتی؟ گناہ تیرے دروازے پر تجھے دستک دیتا ہے، دبے بیٹھا ہے، تیرے چہرے سے، تیری آنکھوں سے نظر آ رہا کہ تیرے اندر گناہ ہے، تیری زبان کے اندر، تیری آنکھوں کے اندر گناہ ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ اگر تو بھلائی کرتا تو تیرے ساتھ بھلائی نہ ہوتی۔ خوف ہے کہ میں گناہ کے اندر ہوں، خوف ہے کہ میرے اندر مایوسی ہے، پریشانی ہے، اس لیے کلام کہتا ہے کہ تیرے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ تیرا بھلا ہوگا۔ بھلائی نہیں ہے، بھلائی کا تعلق آپ کے اپنے ذات کے ساتھ ہے، بھلائی کا تعلق آپ کے اپنی شخصیت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بھلائی کریں گے تو بھلائی ہوگا، اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھلا ہوگا، لیکن اگر آپ بھلائی کریں گے تو کبھی آپ کے ساتھ بھلائی نہیں۔ کلام کے اندر لکھا ہے انسان جو کچھ بوئے گا وہی کچھ کاٹے گا، انسان جو کچھ بوئے گا وہی کچھ کاٹے گا۔ جے گالا بیجے گا تو کی ملے گا؟ جے گاند بیجے گا تو کی ملے گا؟ جے خربوزہ ملے گا بیجے گا تو دوانا ملے گا؟ نہیں۔ خدا سے کہتا ہے تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلائی کرتا تو تیرے لیے بھلائی نہ ہوتی۔ یہاں پر بھی کیا لکھا ہے؟ وعدہ، سنیے ذرا وعدہ کیا ہے؟ وعدے میں لکھا تیرا بھلا ہوگا۔ پہلی بات کیا ہوگا؟ تیرا بھلا ہوگا۔ جس طرح بھی جائے گا تیرا بھلا ہوگا، جس طرح بھی جائے گا تیرا بھلا ہوگا، جس طرف تو چلے گا تیرا بھلا ہوگا، اور ہمیشہ تیرے ساتھ خدا اور اس کے کلام کی بھلائی ہوگی، تیرے ماں اور باپ کی دعائیں تیرے ساتھ۔ آج زندگی کے اندر ناامیدی ہے، مایوسیاں ہیں، لانتے ہیں، ہم اقرار بھی کرتے ہیں دکھ آنے میرے گھر وچ ڈیرا، کیونکہ میں ماں پیو ہوں، میں ماں پیو ہوں، بولتے نہیں پہ دیکھا نہ کیوں نہ ماں، دکھ آنے میرے گھر وچ ڈیرا کیونکہ میں ماں پیو ہوں۔ ہمیں تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس طرح دیکھنے میں تک بتا ہے دکھ آنے میرے گھر وچ ڈیرا کیونکہ میں ماں پیو ہوں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ تیرا بھلا نہیں ہوگا، تیری بھلائی نہیں ہوگی، تو لعنتوں کا شکار ہوگا، تو جس کام کو ہاتھ لگائے گا تیرے لیے لعنت کا باعث ہوگا، تیرا اندر آنا تیرا باہر جانا لعنت کا باعث ہوگا، تیری اولاد، تیری کمائی، تیری بیوی تیرے لیے لعنت کا باعث ہوگا۔ کیوں ہوگی؟ سنیے ذرا، خدا کہتا ہے جب تو میرے عہد کو پمال کرے گا، جب تو میرے عہد کو روندے گا تو برکتیں تیرے ساتھ نہیں ہوں گی بلکہ مسیح سے تیرے ساتھ ہوں گے۔ تو پھر جے اسی کام آگے نا، تو پھر اسی سچے کام آگے، دکھ آنے میرے گھر وچ ڈیرا، ابلیس نے چارے پاسے گھیرا، میرا کر دے تو علاج میں تینوں، تو جے ماں کو علاج کرنا شروع کر دے، ماں تو میری دشمن بن گئی، میرا پیو تو میرا دشمنی بنا دیتا ہے۔ ماں پیو نے کہ دیئے لاد دشمنی ہے، مجھے نہیں لاد لے، یہ تنوں گھڑے بڑھا لے، ایک آر آجے بس تو شروع کر دے رہا، منڈے میں گسا چاہتا رہا، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے خدا جس سے پیار کرتا ہے اسے کوڑے نہیں لگاتا ہے،
جس سے تبھی کرتا اس کی کان پر شام بھی کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر بحالی ہے تو ایسی ماں بن کر دکھائیں, ایسا باپ بن کر دکھائیں جو مثالی ہو. آپ بھلائی کریں آپ کی اولاد کے ساتھ بھلائی ہو, آپ بھلائی کریں آپ کے آنے والے گھر کے لیے بھلائی ہو. اگر آپ بھلائی نہیں کریں گے تو کبھی بھلائی کے لیے نہ رکھیں. سنیے آگے کیا ہے لکھا, تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. تین کی وجہ سے, ماں باپ کی وجہ سے, ماں اور باپ کی وجہ سے, باپ کی وجہ سے. پہلی بات, پہلا لفظ شریعت کے اندر بھی خدا نے ماں کی بات کی, اس آیت کے اندر بھی خدا نے ماں کی بات کی کہ تو اپنے ماں اور باپ کے تابع رہے. تابع رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سائے کے نیچے, ہاتھ کے سائے کے نیچے قبر رہ کر, پروں کے سائے کے نیچے رہ کر زندگی بسر کرنا. نوح کے اندر نوح یرمیہ نبی روتا ہے, کہتا ہے لومڑی بچوں کو پکڑو. کن کو پکڑو؟ لومڑی بچوں کو پکڑو جو ہماری فصلوں کو برباد کرتے ہیں. ماں باپ ہمیشہ بربادی کے لیے تبلیغ کرتا ہے. لومڑیاں آ کر ہماری فصلوں کو, ہمارے کچے پھلوں کو برباد نہ کر دیں. بائبل مقدس کے اندر ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں قذاب کی کتاب اس کے 5ویں باب کے اندر ملتی ہے. تو بورا ایک عورت ہے, جب بنی اسرائیل کے اندر کوئی مرد قاضی منصف نہیں ہوتا, اس لائق نہیں ہوتا, تو وہ نبیہ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے. خدا اس کے اوپر اپنے مذہب کو ڈیرتا ہے اور وہ اپنی قوم کا انصاف کرتا ہے. آج ایسی ماں کی ضرورت ہے, آج ایسے باپ کی ضرورت ہے جو اولاد کی سلامتی کے لیے دعا کرے, جو اولاد کی سرفرازی کے لیے دعا کرے, جو اولاد کی بحالی کے لیے دعا کرے. لیکن ایسا نہیں, شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, اور جہاں پر شکوے شکایتیں ہوتی ہیں وہاں پر کبھی شفایتیں نہیں ہوتی. شفایتیں ہمیشہ وہاں پر ہوتی ہیں جہاں پر شکر گزار ہے. پہلی بات کہ اولاد کا ہر حالت کے اندر ماں باپ کو عزت کرنا, فرمانبرداری کے اندر زندگی بسر کرنا خدا کی طرف سے واجب اور فرض ہے. لیکن کیونکہ یہ واجب ہے, کنفرم ہے, اسٹیمپ شدہ ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت, جس حالت کے اندر بھی ہے تو عزت کر, جس طرح سے بھی ہے تو عزت کر. بائبل مقدس کے اندر ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہمیں ملتی ہے حنا کی. وہ ایک ایسی ماں ہے جو اپنے پیٹ کے پھل کو پیٹ ہی کے اندر کہتے تھی خدا تم مجھے دے گا میں تجھے دوں. چھوٹا سا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, وہ ہیکل کے اندر سے چھوڑ کر آ جاتی ہے, ہیکل کے اندر چھوڑ کر آ جاتی ہے. خدا اس کے ساتھ ہم کلام کرتا ہے, خدا اس سے بولتا ہے, خدا سے بات کرتا ہے. سیمپل وہ باغا باغا علی کہن کے پاس جاتا ہے, 3 بار جاتا ہے, پھر علی اس سے کہتا ہے جب یہ آواز آئے تو تو کہنا میں حاضر ہوں. پھر جاتا ہے, 3 مرتبہ کہتا ہے میں حاضر ہوں. یہ آواز پتہ کس کی تھی؟ خدا کی. چھوٹا تھا, اس کی ماں نے باطن کے اندر, پیٹ کے اندر اس کی پرورش کی تھی. اسرائیلی عورتیں اپنے بچوں کی پرورش پتہ کس طرح کرتی تھی؟ جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ کے ساتھ لوریاں دیتی تھی. لوریاں خدا کے کرم کی تھی, 10 حکم سکھاتی تھی.
शरीयत सिखाती थी, खुदा के काम सिखाती थी, खुदा के कलाम के बारे में सिखाती थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे जैसे बच्चा दूध पीता उसके साथ खुदा का कलाम उसके अंदर चला जाता। और हमारे माशरे के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के घर में औलाद पैदा तो सबसे पहले अजान में क्या दी जाती है? कान में क्या दी जाती है? ताकि बाद में कमा चुकी रहे महफूज। बच्चा बढ़ता है, छोटा सा होता है, उसको सुपारा दिया जाता है कि जाओ अपने मस्जिद के अंदर जाना है। सर के ऊपर टोपी रखना बताया जाता है, मस्जिद की पहचान करवाई जाती है, बताया जाता है कि आपने कैप कैसे पहननी है, आपने अपनी किताब की हिफाजत कैसे करनी है, आपने इसकी नुमाइंदगी कैसे करनी है। और ये पहला फर्ज माँ का। हमने संडे स्कूल शुरू किया, हम अक्सर बार कहते रहते हैं बच्चों माँ के इधर बच्चे 8:30 बजे के लिए और जो बाद तो हम 15 मिनट रह जाते हैं जब क्या देने करके हम ठीक सो अब देखो आ रहा है जो देख के जो करके हम ये हमारी परवरिश है। गौर करने की जरूरत है, बर्बादी का सबब हम खुद हैं। सीखे ना सीख, जब उनका बच्चा पैदा होता ना तो छोटे से बच्चे को पगड़ी बांधना सिखाते हैं, पगड़ी बांधना सिखाते हैं। कोई सिख गुरुद्वारे के अंदर नंगे सामने जाता, आप नहीं ना जाता, मैं कभी गया किसी सिख को आम शख्स को भी कोई भी विजिटर जाता है, इजाजत ही नहीं है कि नंगे सर वो अपने गुरुद्वारे के अंदर चला जाए। साढ़े बंदे आते हो गया बाजियां साढ़े सिर वो भी इतने हो जाते। तरतीब नहीं है, नसीहत नहीं है, माँ और बाप के फर्ज क्या है ये छा चुके हैं, भूल चुके हैं, सीख छोटे छोटे बच्चों को चलना सिखाता वाला कहता हो गया गलतियां मारे पीछे हंस रहे थे और गलतियां ये है। क्यों? जब हम बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजेंगे जो बुनियादी काम है तो ऐसे ही होगी। फिर हमारे माशरे के अंदर और बहुत सारे मजहब आ जाते हैं। जब हमारा मजहब आता है पता चलता है अंदर बेटा पैदा हो गया तो प्यो ने की करना शराब पी के बार बढ़ जाते बड़ा बड़ा 11 बेलियां ने भी किया है बड़का इधर गाने पर इधर क्या इधर बंदा हो गया, इधर की हो गया बाबा सलामाबाद में बेटी भी देती है उधर भी गाने नाच करना, इधर की वजह खुदा ने बेटा देता बेटी देती है। महीने के बाद चलता ना पार्टी ना बना तू आगे आने में देते की कर लेना जो भी कर लेना पादरी आना बेचारा तुम्हारा चंगा मेरे वर्गे हम 100 या 200 500 दे देना। देखो उसे नर्चन टप्पन वाले आ गए ना उन्होंने कहना ही तो सूट ही लेना 1000 रुपये लेना ते दादी ने दादे ने डाल लगा वो दे दे मैंने पहले छोड़ी बदनामी कर जाए बदनामी उससे डरते हैं, उन बातों से डरते हैं जो खुदा की मर्जी के लायक नहीं। क्या आज तक हमने ये सोचा कि हम नाकाम क्यों हैं? अगर पेट भर के अंदर है तो क्या माँ ने इस बात की लोरियां दी हैं कि खुदा तेरा खुदा एक खुदा है, तो उसके शब्द को बात मानना, तो उसकी इबादत करना, तो उसकी हुजूरी के अंदर झुकना। क्या माँ ने कहा है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाती हूँ? क्या बाप ने कहा है मैं अपना ध्यान कहीं तरफ उठाता हूँ, मैं अपने कोटियों की तरफ फेंकता हूँ और यीशु के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ? नहीं क्या नाकामी इसलिए हमारी बुनियादें गलत है। कलाम का तरीका है जब बुनियादें उखाड़ दी जाएंगी तो साधन कैसे करेंगे? जब बुनियादें दुरुस्त नहीं, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, जब बुनियादों के अंदर वो चीजें नहीं है तो कभी अच्छी बिल्डिंग नहीं हो सकती। आप अगर बुनियाद अच्छी नहीं रख रहे तो कभी ना समझे कि आप सुपर और अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी इमारत अच्छी खड़ी हो,
آپ کے خاندان کی عمارت اچھی کرنی ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپنی بنیادوں کو درست کرنا پڑے گا، اور خالی ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، باپ کا بھی ہے۔ پھر کلام کہتا ہے اسی کے ساتھ تیرا بھلا ہوگا، آپ کی بھلائی ہوگی، جس طرف جائیں گے بھلائی ہوگی، آپ کے ساتھ ہمیشہ بھلا ہوگا، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ آگے لکھا ہے اب اولاد ماں باپ کی تھوڑی سی ذمہ داری اولاد کے لیے ہے۔ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ۔ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو ہر ویلے قابل سے ڈالا 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 زور 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 ایسی باتیں گھروں سے برکتوں کو پیچھے کر دیا، مسیح جانا شروع ہو جاتی ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے اولاد والو، اگر خدا نے تمہیں صاحب اولاد کیا ہے تو اپنی اولاد کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ نصیحت کر کر کے تمیز کرو، محبت کے ساتھ، صلح کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ خدا ہمیشہ آدم کے ساتھ اس وقت باتیں کرتا تھا جب ٹھنڈا وقت ہوتا تھا، جب آپ کے گھر کے اندر ٹھنڈک ہوگی، خاندان کے اندر ٹھنڈک ہوگی، خدا آپ کے ساتھ ہی باتیں کرے گا، خدا آپ کے ساتھ ہی ہم کروں گا۔ اور جب آپ اپنی اولاد کی پرورش بہتر طور پر کریں گے، بہترین طور پر کریں گے، تو ایسی اولاد کے لیے وعدے کیا ہیں سنیں۔ پہلے سبور کے اندر لکھا ہے ایسی اولاد اس درخت کی مانند ہوگی جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے، جس کا پتہ بھی نہیں بجاتا، وہ جس طرف جائے گا بھلائی ہوگی، وہ جس کام کو ہاتھ لگائے گا بھلائی ہوگی، وہ جہاں پر پاؤں رکھے گا بھلائی ہوگی، وہ کسی کے خاندان کے اندر جائے گا بھلائی ہوگی، برکتیں اس کے ساتھ جائیں گی، وہ ہاتھوں کو اٹھائے گا لوگ برکت کا باعث بنیں گے، وہ گائے گا لوگ برکت کا باعث بنیں گے، وہ بچائے گا لوگ برکت کا باعث بنیں گے، وہ اٹھائے گا لوگ اس کو سنیں گے۔ ایسی اولاد اسی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا اور اس کے کلام سے دل لگاتا۔ یہ برکتیں صرف اسی کے لیے ہیں، دوسری کے لیے نہیں۔ ندی کے کنارے، نہر کے کنارے درختوں میں کبھی پانی پاندیا دیکھا نہیں، کبھی کھاد پاندیا دیکھا تے جے ماں پیو نے ہاری سونی کبھی خدا دی سونی چڑھا تے بچے نے آپ ہی دے دانا۔ ضروری ہے بچے ہمیشہ بڑوں سے دیکھتے ہیں، کار چھوڑ کا گانا نہ کرتا ہوئے تے بچے نے پتہ نہیں گانا نہیں ہے، کار چھوڑ الٹی سیدھی گلاں نہ کرتا ہوئے تے بچے نے پتہ نہیں ہوتا۔ میں اپنے چاچو کے پاس کراچی جاتا تھا تو ان کے گھر میں کوئی گاڑی والی کبھی لڑتی نہیں سکتی، تو اسکول میں نا چاچو کے بیٹے کسی نے گندی سی گالی دے دی، تو وہ آدمی نے اپنی ماں کو پوچھا کہ ماما اس کا کیا مطلب ہے، یہ اس نے مجھے ایسے کہا تے وہ چاچا پر کہتے کہ آگے مانا اس دسیا کرے الٹی سیدھی گلاں ماما اے گاڑ نہیں پڑی ہوگی دسیا کرے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں گالی ہے کیا چیز۔ بنیادی طور پر سب سے پہلے ہمیں اپنی بنیادوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فرض ماں اور باپ کا ہے۔ اگر آپ ان کی اچھی پرورش کریں گے تو کل کو آپ ان سے اچھے پھل کھائیں گے، اگر اچھی پرورش نہیں کریں گے تو کل ان کے اچھے پھلوں سے کبھی امید نہ رکھیں۔ خدا آپ کو حکمت تنائی کا عطا کرے اور آپ کی ماں اور باپ کی عمر کو دراز کرے، تاکہ خدا اور اس کے کلام کے مطابق رہ کر آپ تمام تر برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ جن کی مائیں خدا میں سو گئی ہیں وہ بھی خدا کی شکر گزاری کا اہتمام کریں گے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماں اور باپ کی زندگی کی سلامتی کے لیے دعا کریں، کیونکہ کلام کہتا ہے اسی کے ساتھ تیرا بھلا ہوگا۔ آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگر آپ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ ناراض ہیں، آپ کی ماں آپ کی ساس آپ کا سسر ہے، آپ کے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو آج اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ یہ دن منانے کا وہ مقصد ایک دن بول دیتے کہ وہ دیتا ادھر منہ چوم لیا ادھر منہ چوم لیا، اندر ہوئی روٹیاں مکاریاں
فریب دھوکے ماں باپ گیڑیاں ماں باپ کو لارے کبھی نہ سوچیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ماں باپ کو بے وقوف بنا کے دھوکہ دے کے میں اپنی مرضی کر لوں گا میں جو کروں گا لعنتیں پڑے ہوئے مصیبتیں آپ کی زندگی کا حصہ بنے گی کلام کا وعدہ ہے ایسی اولاد کبھی سرفرازی نہیں پاتی اگر آپ چاہتے ہیں آپ سرفرازی پائیں تو ماں اور باپ کو کبھی دھوکہ نہ دیں بلکہ سرفرازی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے تابعداری کے اندر رہ کر زندگی بسر کریں خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس کلام کے وسیلہ سے اور زیادہ کرنے کا فضل عطا کرے